حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کی موجودگی میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، آسمان سے رب نے قرآن نازل فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو اور ان کو پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو حکمت اور کتاب کی باتیں سکھلاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے، صرف گمراہ نہیں تھے بالکل کھلی گمراہی میں تھے۔ دوسری آیت کے اندر وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی آیت مبارکہ جو ہمیں سمجھ آئی کہ آپ ہم ہی میں سے تشریف لائے ہیں، ہم ہی ان پڑھ لوگ ہیں، ہم ہی گمراہی اور ضلالت کے اندر لوگ تھے، آپ ہمارے اندر تشریف لائے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے کیا مراد ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے پھر دہرایا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے 6 بارہ یہی سوال دہرایا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ میں نے سوال کیا، میں خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر میں سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھے۔ آپ نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کی پیٹھ پر، کمر پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے مراد یہ لوگ ہیں جو اہل عرب سے نہیں ہیں، بلکہ سلمان تو وہ شخص ہے اگر اس کو سریا کے پاس بھی اسلام ملتا تو یہ وہاں کوشش کر کے پہنچ جاتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں میں سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ پہ لے گیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ پوچھا۔ سیدنا سلمان فرماتے ہیں میں ایک مجوسی خاندان کے اندر پیدا ہوا اور میرا باپ آگ کا پجاری تھا۔ میرے باپ نے مجھے اپنے گھر کے اندر اس آگ کو جلانے کے لیے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بیٹے اس آگ کو بجھنے نہیں دینا۔ میں اس کو اتنا جلاتا تھا، اتنا اس کو جلایا کہ میں نے اس کو کبھی بجھنے نہیں دیا، اور میرے ساتھ میرا باپ بڑی ہی محبت کرتا تھا۔ یہ واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں اور حضرت سلمان فرماتے ہیں میرے باپ کی ایک بہت بڑی جائیداد تھی، کسان تھے، ذمہ دار تھے، مربوں کے مالک تھے۔ میرا باپ کھیتی باڑی کے لیے، ذمہ داری کے لیے باہر تشریف لے جاتے
اور میں گھر کے اندر اس آگ کو جلاتا اور ہمارے گھر کے اندر آ کے لوگ اس آگ کی عبادت کرتے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ میرے باپ نے ایک بلڈنگ بنانے شروع کی، ہمارے گھر کے اندر مستری لگے۔ مستری جب لگے ہوں گھر کے اندر، جب ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، جب ان کے پاس کھڑے ہوں تو پھر ہی کام کرتے ہیں۔ یہ پرانی روایت چلتی آ رہی ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کہا آپ جاؤ کھیتی باڑی کرو، جا کر کے زمیندارا کرو، باہر کی جانوروں کی دیکھ بھال کرو، اپنے معاملات مزارے جو ہیں ان کے ساتھ جا کے ملو، اور میں ان مستریوں کے پاس ٹھہرتا ہوں تاکہ یہ میری بلڈنگ بن جائے، تاکہ یہ میری عمارت بن جائے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا اور جاتے جاتے راستے کے اندر ایک معبد خانہ دیکھا۔ گرجا گھر میں جب میں نے لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میرے دل میں جستجو آئی، میں آگے بڑھا۔ آگے کیا دیکھتا ہوں؟ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ تو دین کوئی الگ دین لگتا ہے، ہمارا دین اس کے علاوہ ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آگے جستجو کی، میں آگے بڑھا اور جا کے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ عیسائی ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کسی غیر کے سامنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں، اس کو شرک جانتے ہیں، آگ کے سامنے جھکنے کو گناہ کہتے ہیں، بت کے سامنے کے جھکنے کو گناہ کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب میں ادھر بیٹھا شام ہو گئی تو میرے باپ نے میرے پیچھے کچھ نوجوانوں کو بھیجا تاکہ جا کے پتا کرے کہ سلمان کہاں ہے۔ اور حضرت سلمان فرماتے ہیں میں بھی شام کو پھر واپس آیا، میرے باپ نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ میں نے سارا واقعہ اپنے باپ کو بتلایا۔ میرا باپ مجھے کہنے لگا بیٹا وہ ان کا الگ دین ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہمارے آباء اجداد کو ہم نے ایسے ہی پایا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، یہ نیا دین لے کر کے آئے ہیں، ہمیں وہ دین نہیں چاہیے۔ کہنے لگے بابا وہ تو دین بہت اچھا ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ زندہ رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ آگ تو بجھ جاتی ہے پھر جلاتے ہیں، وہ پھر بجھ جاتی ہے اس کو پھر ہم جلاتے ہیں، وہ الحی القیوم ہے، وہ زندہ اور قائم ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں جب میری یہ بات میرے باپ نے سنی، مجھ کو مارا بھی اور مجھے بیڑیوں کے اندر باندھ کر کے کمرے کے اندر بند کر دیا۔ اور اللہ کی توحید کو اپنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے جو شروع کے اندر آیت مبارکہ پڑھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں جو میرے راستے کے لیے نکلتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی مت سمجھیں جو بندہ اللہ کی توحید کو اپنانا چاہے پھر اس کو تکلیفیں نہ آئیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشانی کی حالت کے اندر گھر تشریف لے گئے، تو جب ورقہ بن نوفل کو بات بتلائی گئی تو ورقہ کہتے ہیں کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی آزمائش ہوگی، جب آپ کو آپ کے علاقے کے لوگ نکال دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے میرے باپ نے گھر کے اندر باندھ دیا، میں نے پیغام بھیجا کہ آپ کا دین جو آپ اپناتے ہو یہ سچا اور سچا کہاں ملے گا، اس کی جستجو کرتا ہوں، اس کی تلاش کے لیے مجھے کہاں جانا ہوگا۔ کہنے لگے شام کے علاقے کے اندر ہمارا ایک گرجا گھر ہے، اس کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں، ادھر ایک ہمارا پادری ہے، وہ سب سے بہترین شخصیت ہے، اگر تجھے موقع ملے تو وہاں چلے جاؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغام بھیجا جب ادھر سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ سلمان کہتے ہیں مجھے اطلاع پہنچی قافلہ آیا ہے، ضرورت کے وقت اس نے جو چیزیں لینی تھی خریدنی تھی لے کے واپس جانے لگا، تو میں نے جو بھی تدبیر لگائی لمبی تفصیل ہے، اپنی بیڑیوں کو اتارا اور ان قافلے کے ساتھ مل کر کے شام چلا گیا۔ جب میں شام پہنچا لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کہ پادری کون ہیں بڑے، مجھے بتلایا گیا کہ فلاں شخصیت جو ہیں وہ ہمارے بہت زبردست جو ہیں وہ عالم دین ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔
کہتے ہیں میں وہاں گیا تو وہ بہت برا آدمی تھا، عبادت تو کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دیتا تھا، صدقے کی بات تو کرتا تھا، خیرات کی بات تو کرتا تھا، لیکن وہ امانت میں خیانت کیا کرتا تھا، خائن تھا بہت بڑا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں دین سیکھنے کے لیے اس کے پاس پہنچا تھا، جب وہ مر گیا لوگوں نے جنازے کے لیے سب اکٹھے ہوئے اور اس کو غسل دینے کے لیے سب اکٹھے ہوئے، تو میں نے کہا اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ سلمان فرماتے ہیں میں اس کا جنازہ نہ پڑھوں۔ کہتے ہیں کیوں نہ جنازہ پڑھیں؟ کہتے ہیں یہ بہت گندا بندہ تھا، بہت برا آدمی تھا، تمہارے صدقے کے مال جو تھے ان کو چراتا تھا۔ کہتے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں آؤ پچھلے کمرے سے۔ پچھلے کمرے میں لے گئے، ادھر 7 مٹکے جو ہیں سونے کے بھرے ہوئے تھے، ان لوگوں نے اکٹھا کر کے جب دیکھا، سب لوگوں کو اکٹھا کر کے دکھلایا، تو ان لوگوں نے اس پادری کو، اس راہبر کو، ان کے قائد اور لیڈر راہبر کو انہوں نے ایک سولی پہ لٹکا دیا، پھر پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا۔ پھر اس کی جگہ پہ ایک اور آیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں یہ دوسرا راہبر تھا، اور اتنا شخص کمال قسم کا تھا، بہت امانت دار تھا، بہت اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، متقی تھا، نفلی روزے رکھنے والا تھا۔ میری اس کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ میری دنیا کائنات کے اندر اور کسی سے محبت اتنی تھی نہیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کچھ دن گزرے تو مجھے معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ یہ بندہ تو اب دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس کی وفات کا وقت قریب آیا، بیماری کی حالت کے اندر کہنے لگے سلمان بھئی میں تو اس تلاش کے لیے آیا ہوں، تو آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، تو مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ اموریہ شہر کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ فلاں فلاں شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں وہ فوت ہوا، اس کا جنازہ پڑھایا، دفنایا، اور پھر میں وہاں اموریہ شہر کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا، وہ بھی بہت اچھا مربی مجھے ملا، اس کے ساتھ بھی میں نے بہت اچھے دن گزارے، بڑی محبت کے ساتھ دن گزارے۔ آخر اس کا بھی وقت قریب آیا، فوت ہونے کے وقت اس نے کہا جاؤ فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ۔ میں اس علاقے کے اندر پہنچا تو اس مربی کے پاس میں نے دن گزارے۔ اس طرح کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چوتھے کی باری آئی فوت ہونے کی، تو اس نے مجھے کہا کہ وہاں آپ ایک اور علاقے کے اندر چلے جائیں۔ تو میں پھر اس 5ویں مربی کے پاس پہنچا۔ تو جب میں 5ویں مربی کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھ بڑے اچھے دن گزرے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں نے وہاں کاروبار کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی عیسائیت کی، اور میرے پاس بہت زیادہ بکریاں اور گائیں ہو گئیں۔ اور ایک دن یہ آیا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، فوت ہونے کے قریب ہوا۔ تو میں نے اسے کہا بھائی اب مجھے کس کے سپرد کر کے جاؤ گے، کس کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس نے بڑے ہی پیار سے بٹھایا، سمجھایا، کہا بیٹا یہ جو ہمارا یہ علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر میرے علاوہ کوئی اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے مطلب کے وقت آتے ہیں اور عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جس کے دل کے اندر جو چیز چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس علاقے کے اندر کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ عرب کے علاقے کے اندر چلے جانا، اس علاقے میں نئے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور ان کی علامات سن لے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہدیے کو قبول کرے گا، تیسری علامت یہ ہے کہ اس کو مہر نبوت ہوگا، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دے گا، برائی سے منع کرے گا، اور 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ 2 کالے پہاڑوں کے درمیان آئے گا اور کھجوروں کا وہ علاقہ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب وہ بندہ فوت ہو گیا اس کو کفنایا دفنایا، اور میں پھر وہاں کاروبار کرتا رہا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ عرب کے علاقے سے کچھ لوگ تجارت کے لیے، بنو کیلا کے لوگ وہاں تشریف لائے، تو میں نے کہا مجھے اس علاقے کے اندر لے جاؤ، میری بکریاں بھی لے لو، میری گائیاں بھی لے لو۔ جستجو کتنی ہے اسلام کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کی توحید کی جستجو کتنی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ شرط مان لی۔ جب یثرب کے قریب پہنچے تو ان ظالموں نے مجھے مارا بھی، میری بکریاں بھی لے لیں، گائیاں بھی لے لیں، اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ اس یہودی کے ہاتھ میں بیچا۔ پھر حضرت سلمان فرماتے ہیں دوسرے کے پاس، بنو قریظہ کے ایک یہودی کے پاس اس نے مجھے اپنے چچا زاد بھائی کو بیچ دیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے وہاں غلامی کے دن گزارنے شروع کیے ہیں، غلامی کے دن گزارتا چلا جا رہا ہوں کہ ایک دن اس یہودی کا چچا زاد بھائی آیا، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت سلمان فرماتے ہیں میں کھجور کی اوپر چڑھا ہوا تھا اور اس کی کھجوریں اتار رہا تھا، اور اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا ایک نبی آیا ہے، وہ بنو کیلا کے لوگ فلاں فلاں لوگ جو ہیں اس نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو صالح کہتا ہے، مصلح کہتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا گردانتا ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میرے تو وہ ہوش اڑ گئے اور میرے ہاتھ کانپنے لگے، قریب تھا کہ میں اس کے اوپر اپنے مالک کے اوپر گر جاتا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی اترا اور آ کے اس کا چچا زاد بھائی چلا گیا تھا، اس کے پاس آ کے میں مالک کے پاس آ کے کہنے لگا کیا کہہ رہا تھا تیرا چچا زاد بھائی؟ کہتا جا اپنا کام کر، مجھے مارا بھی اور کہا تیرا کام نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا سننے کا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں اپنے کام کے اندر مگن ہو گیا۔ اب میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قباء کے علاقے کے اندر ہیں، میں نے اپنی مزدوری کے حصے کا کھجوریں یا کچھ چیزیں سامان اکٹھا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچ گیا۔ اور سب سے پہلی بات میں نے کی کہ آپ مجھے بہت اچھے بندے لگتے ہیں، آپ صالح آدمی ہیں، آپ کے اصحاب جو ہیں یہ غریب لوگ ہیں، تو میں یہ صدقہ دینا چاہتا ہوں، آپ بھی کھائیں، ان اپنے اصحاب کو بھی کھلائیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ قبول کیا اور اپنے سارے صحابہ کے اندر بانٹ دیا، آپ نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ ابھی میری ایک نشانی تو پوری ہو گئی، ایک دلیل مجھے مل گئی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتا ہوگا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں چند دن بعد پھر سامان اکٹھا کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر پہنچ چکے تھے، قباء کے موقع سے وہاں سے چل کے مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے، میں کہ آپ کا اکرام کرنا چاہتا ہوں، تکریم کرنا چاہتا ہوں، عزت افزائی کرنا چاہتا ہوں، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے میری طرف سے، آپ قبول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ لیا، خود بھی کھایا، اپنے صحابہ بھی کو بھی کھلایا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے اپنی بات ابھی ظاہر نہیں کی، میں چلا گیا اور دل ہی دل میں میری بات یہ آئی کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اور تیسری نشانی کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس کو سارا بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے قبرستان میں گئے، ادھر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے پاس، آپ کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک آپ نے کندھوں پہ رکھی ہوئی تھی، دوسری نیچے باندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے چاروں طرف گھوم کے دیکھنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ شاید یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے؟ جی میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ لے، آپ نے چادر ہٹائی اور مہر نبوت کو
دکھا دیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا اور آپ کے ساتھ والانہ محبت کرنے لگا، اور یہ سارا واقعہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو اسلام سریا کے پاس بھی جا کے ملتا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہاں جا کے بھی اس اسلام کو قبول کرتے، اس سے حاصل کرتے۔ محترم بھائیوں، اس سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جستجو، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، پھر ان پر جو ظلم و ستم ہوئے، لمبی داستان ہے، چلے گئے۔ پھر غزوہ بدر کا موقع آیا، حضرت سلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے غلامی کی وجہ سے، احد کا موقع آیا، غلامی کی وجہ سے اس جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی راستہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے مکاتبت کرو، لکھ لکھا کرو اندے نال، جاؤ اس کے ساتھ کو پیسے طے کرو۔ حضرت سلمان گئے، جا کے طے کر کے آئے کہ 300 درخت میں چھوٹے آپ کو باغ لگا کے دوں گا، اور 40 اوقیہ جو ہے وہ آپ کو سونا دے دوں گا۔ یہ بات آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے صحابہ اس سلمان کے لیے صدقہ کرو۔ کیا صدقہ کرنا ہے؟ کھجوروں کے درخت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کسی صحابہ نے 10، کسی نے 15، کسی نے 20، کسی نے 50 پودے کھجور کے لا کے میرے پاس کر دیے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں حتیٰ کہ میرے پاس 300 پودے ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سلمان اس یہودی مالک کو جا کے بتلاؤ کہ میرے پاس 300 درخت ہیں، کہاں لگانے ہیں؟ جی یا رسول اللہ وہاں پہ لگانے ہیں۔ آپ نے فرمایا سلمان جا کے گڑھے کھودو، درخت نہ لگانا، جب گڑھے کھود لینا تو مجھے بتلانا۔ گڑھے کھود دیے 300، آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گڑھے کھود دیے ہیں۔ آقا مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک کر کے پودا پکڑاتے جاتے، آپ وہاں لگاتے جاتے۔ اے عبداللہ بن عباس، آقا علیہ السلام نے 300 پودے لگا دیے، اتنے زبردست ہو گئے، ان میں سے ایک بھی نہ مرا، ایک بھی نہ مرجایا۔ اب بات آ گئی 40 کی سونے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں سے واپس آئے تو آپ کو ایک انڈے کے برابر سونا ملا، تو آپ نے فرمایا اے سلمان جاؤ سلمان کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ کو بلا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، کہنے لگے کیا بنا؟ کہتے یا رسول اللہ علیہ وسلم بس وہ 40 اوقیے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سونا لے جا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم اتنے کا کیا بنے گا، وہ 40 اوقیے ہے۔ آپ نے فرمایا لے تو لے، اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک انڈے جتنے سونے کو تقسیم کر کے دیتے جاتے، اور اس کے 40 اوقیے میں نے پورے بھی کر دیے، اور پھر بھی میرے پاس وہ سونا بچ گیا۔ اس طریقے سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آزاد ہوا، پھر سب سے پہلی جنگ خندق کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کا مشورہ تھا خندق کھودنے کا۔ جب مکے سے لوگ ابو سفیان کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، بنو قریظہ کے لوگ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جب باہر سے حملہ ہوگا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، تم پر حملہ ہوگا ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جب یہ سارے معاہدے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں بدبختوں نے حملہ کرنا چاہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا اب کیا کریں؟ سیدنا سلمان فارسی نے فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جنگیں کرتے تھے تو ایسے موقع پہ ہم خندقیں کھودا کرتے تھے، اب ہم خندق کھودتے ہیں۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 15-15 صحابہ کی ٹولیاں بنا کے 2-2 ہاتھ 4-4 ہاتھ جگہ دے کر کے خندق کھدوانا شروع کر دی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ آگے حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ جیسا ایمان پیدا کرنے کی دل کے اندر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر 6 حق ہیں، اور جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنے لازمی ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے، جب بھی کوئی کسی بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، اور اس کے جواب کے اندر وہ وعلیکم السلام کہے، یہ اس پر حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی بھائی کسی بھائی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اس کی دعوت صرف کھانے کی دعوت نہیں ہے، وہ کسی بھی اچھے کام کے لیے، دین کے لیے، اپنی مدد کے لیے وہ پکارے تو اس کی پکار کا جواب دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعوت کا اتنا سخت معاملہ ہے کہ بعض دفعہ کسی جو ہے وہ کمزور آدمی کی دعوت ہم لوگ قبول نہیں کرتے، اس کو حقیر جانتے ہوئے، اور کچھ لوگ تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں میں نے بڑی باری بلایا میں نہیں گیا تھے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعد الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے کسی کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ تکبر کے زمرے میں آتی ہے، یہ ایسی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب کوئی تجھ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دے، فضول مشورہ نہ دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہے، کوئی رشتہ کرنا چاہے، کسی سے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ یہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، تو آگے سے مشورہ الٹ دے دیتے ہیں اور وہ خود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ امانت ہے، یہ مشورہ جو ہوتا ہے اس کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشورہ بھی اس سے مانگنا چاہیے جو اس کا حل ہو۔ جو اس کا حل ہی نہیں ہے اس سے مشورہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوائی کے متعلق ہم ڈاکٹر سے بات کریں گے، ایرے گیرے سے بات کریں گے تو وہ ہمیں کچھ اور چیزیں لکھ کے دے دے گا، تو پھر کہے گا میری اماں میاں جی مری سی، میں تمہیں مشورہ دیتا ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب کسی کو چھینک آئے تو اس کا چھینک کے متعلق وہ کہے الحمدللہ، اور اس کا سننے والا جواب دے یرحمک اللہ، یہ اس پر حق ہے اس کو کہنا یرحمک اللہ۔ وہ پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اتنی شاندار دعا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ خوش ہو گیا ہے۔ تو دوسرا بندہ کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ پھر یہ کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے تمام معاملات درست فرما دے۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کریں۔ یہ اس کے اندر ہم اکثر لوگ سستی کرتے ہیں، کوئی جاننے والا ہوتا ہے تو اس کو جو ہم تیمارداری کر لیتے ہیں، جو جانتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کے گھر میں چلا جایا کرتے تھے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلا جائے، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل